پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کہہ رہے ہیں غزوہ ہند کا بھی کوئی تذکرہ ملتا ہے. دیکھیں غزوہ ہند کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار. میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم. ایک وہ جماعت جو ہندوستان پہ حملہ کرے گی اور ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, اور غامدی صاحب جو کہتے ہیں کہ نہیں آنا, ان کا نظریہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہندوستان کا جس کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے وہ اس میں پاکستان بھی داخل ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہندوستان تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان میں. تو جو پہلا فریق جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا محمد ابن قاسم تھا, جس نے جو ہندوستان میں سندھ کے راستے سے آیا اور پورے ہندوستان میں اسلام پھیلانے کا ذکر, اس نے اسلام پھیلانے کا ذکر کیا. وہ تو 100% اس حدیث میں داخل ہیں, کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہند پہ حملہ کیا تھا, جس میں پاکستان بھی تھا, کہ پاکستان پہ بھی اٹیک کیا تھا انہوں نے. اس وقت جو تھے نا, یعنی سب یہاں ہندو اور وہ دوسرے مذاہب رہا کرتے تھے, تو وہ اٹیک کر کے آئے اور اس کے ساتھ مجاہدین آئے اور پورے ہندوستان پہ آہستہ آہستہ ان کی اولادیں قابض ہو گئی. اس کے بعد جتنے اٹیک ہو رہے ہیں وہ اس حدیث میں داخل ہیں یا نہیں ہیں, اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. اب علماء کی آراء ہیں, اجتہادی آراء ہیں. بعض علماء کہتے ہیں نہیں, جب بھی ہندوستان پر حملہ ہوگا وہ اس میں داخل ہے, بعض کہتے ہیں اس میں داخل نہیں ہے. تو ہمارے پاس کوئی اس بارے میں صریح حدیث موجود نہیں ہے. اور ویسے پاکستان کا فیوچر میں ہندوستان پہ اٹیک کا کوئی پروگرام ہے نہیں. اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ ملک پر اتنے آرام سے اٹیک کر لیں. دونوں ایٹمی طاقت ہیں, ایٹم بم کھیلنا انڈوں سے کھیل سکتے ہو, اور تم مجھے انڈا مارو میں تمہیں انڈا مارتا ہوں. برسات میں کھیلتے ہیں نا, ٹماٹروں سے کھیلتے, تم مجھے ٹماٹر. اب یہ نہیں ہوتا کہ تم مجھے ایٹم بم مارو اور میں تجھے اٹھا کے بم ماروں. دونوں ایٹمی طاقت ہیں, دونوں یہ غلطی کبھی نہیں کرتے. اب جو جنگیں ہوتی ہیں وہ سرد جنگ ہوتی ہے, معاشی لحاظ سے اندر کھوکھلا کر دو, اندر تحریکیں کھڑی کرو کہ یہ ٹوٹ جائیں. تو اب ہندوستان پر پاکستان حملہ کر کے ہندوستان پہ قبضہ کر لے, ایسا نہیں ہو سکتا. اسباب کی دنیا میں یہ نہ پاکستان کرے گا اور نہ انڈیا ایسی حماقت کرے گا کہ پاکستان پہ حملہ کرے. اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کی جڑیں کھوکھلے کرنے میں. اگر انڈیا میں عقل ہوئی تو وہ پاکستان سے بنا کے رکھے گا کہ دوستی کر لو ان سے, جھک جاؤ ان کے سامنے. لیکن ان کے سیاسی حکمرانوں میں بصیرت نہیں ہے, اور جو متعصب ہندو ہیں نا ان میں بصیرت نہیں. وہ مروا رہے ہیں اپنی قوم کو, پٹوا رہے ہیں. وہ عام ہندوؤں کا بھی جنازہ نکال رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی مروانے کی کوشش کر رہے ہیں, پورا ہندوستان کو. تو اب پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ ہوگی اگر ہوئی تو اس پر ہوگی کہ کون کس ملک کو توڑنے میں کامیاب. پاکستان تو انشاءاللہ ٹوٹنے کی, کیونکہ جتنی بڑی بڑی کوششیں ہونی تھی ہو گئی ہیں. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ یہ ہمارے جو جنرل, ابھی کیا نام ہے یار, جنرل راہیل جو ہے نا, جب یہ سعودی عرب گیا تو سعودی عرب کے بادشاہ نے کہا یار ہمارے ملک میں اتنے فساد ہو رہے ہیں, یعنی ادھر سے ایک میزائل وہاں سے آ رہا ہے, ایک ادھر سے یوں آ رہا ہے میزائل, اور یہ ہو رہا ہے, آپ پریشان ہیں. تو راہیل شریف نے کہا کہ تم لوگوں نے بھی پریشانی دیکھی نہیں ہے, ایک بم وہاں پھٹ گیا, ایک وہ ہو گیا, یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہمارے ہاں جو ہم نے پریشانیاں دیکھی ہیں, ادھر 1000 کلومیٹر پہ انڈیا, اتنی بڑی پاور وہ بیٹھا ہوا ہے, ادھر پورے 1000 کلومیٹر پہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں, اور انڈیا کو بھی بٹھایا ہوا اس نے. اور پھر ادھر صوبہ سرحد میں اندر سے تحریکیں چل رہی ہیں, ادھر سندھ میں, ادھر بلوچستان میں, اور ادھر کراچی میں. کہہ رہے ہیں ہم نے باہر ادھر بھی لڑے 1000 کلومیٹر پہ, ادھر بھی لڑے, ڈرون حملوں کا بھی مقابلہ کیا. اور جو ایجنسیاں غیر ملکی ہمارے بلیک واٹر کے نام سے گھسی ہوئی ہیں, ان کے خلاف آپریشن بھی ایک ہی وقت میں جاری. ملک کے اندر دشمنوں کو بھی ختم, باہر سے دشمنوں کو بھی ختم, اور بلوچستان کی تحریکوں پہ بھی کوشش. یہ ساری جنگیں الحمدللہ ہم کامیابی سے لڑ رہے ہیں, اور ہمارے اعصاب ابھی کمزور. میں پورا بیان نقل نہیں کر رہا ہوں, ان کا جو مفہوم بیان کر رہا ہوں. ہمارے اعصاب کمزور, تم نے تو پتہ ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے. یہ کہتے ہیں ادھر پٹاخہ پھٹ گیا ادھر سے, جیسے ایک آدمی چاروں طرف سے بم گر رہے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ کر آئے, اور وہ دوسرا کہ یار ادھر شب برات کا پٹاخہ پھٹ رہا ہے, میں ڈر گیا, مجھے بچا لو. کہا بھائی تو پٹاخے سے ڈر رہا ہے. تو عرب لوگوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے کہ دہشت گردی, اللہ بچائے سعودی عرب کو ہر قسم کی دہشت گردی سے بچا کے رکھے. تو پاکستان نے بہت سارے محاذوں پہ جنگ لڑی ہے, اور الحمدللہ اب کامیابی کی طرف جا رہا ہے. تو اب الحمدللہ کوئی ایسی سازش پاکستان کے خلاف اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے مستقبل میں نہیں ہو سکتی جو پاکستان کو توڑ دے. اب نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. تو اب جو ہے نا انڈیا پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور میں نے بتایا آپ کو پاکستان نے تمیز سے بات کرنا. آپ نے دیکھا جنرل مشرف کا بھی بیان سنا ہے, ایک انڈیا کے ایک اینکر نے کچھ الٹی سیدھی باتیں کی کہ ایک وادر بن رہا ہے, پاکستان چائنا کا غلام بن رہا ہے, اور یہ ہو رہا ہے. تو وہ کیسا جواب دیا ہے. چند سال پہلے تک پاکستان آرمی کا کوئی ریٹائر آفیسر اس طرح سے انڈیا سے بات نہیں کر رہا تھا, یہ سٹائل نہیں تھا. اب پاکستان کی ٹون الحمدللہ
بھائی جب آپ محلے کے دادا بنتے ہو تو آپ کی ٹون چینج ہو جاتی ہے. میں نے ایک واقعہ بتا، ایک آدمی گیا، وہ چاقو نکال کے کسی سے کہہ رہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. اس نے جیب سے بندوق نکال لی. جیب سے کیا نکال لیا؟ بندوق. تو اب ٹون کس کی چینج ہوگی؟ اب کہہ کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال. تو ابھی تک انڈیا پاکستان کو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. پاکستان بیچارہ تھوڑا سا سہما، کیونکہ پاکستان کے اپنے مسائل تھے، ادھر افغانستان میں مسائل، ادھر اندرونی مسائل، ہر طرف سے اندر خفیہ ایجنسیاں گھسی بھی ہیں. تو پاکستان تھوڑا گھبرا رہا تھا. اب الحمدللہ پاکستان کی ٹون، اب پاکستان نے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیا. پاکستان کہہ رہے اس سے ہم تمیز سے بات کریں گے جو ہم سے تمیز سے بات کرے گا. وعلیکم السلام اس کو کہیں گے جو ہم کو السلام علیکم کہے گا. یہ الحمدللہ ایک حقائق ہیں. تو بہت ساری نا امیدی کی باتوں میں امید کی باتیں بھی الحمدللہ بہت ساری.